دے رہے ہیں. آپ کو لوگوں کی خوشیوں غمیوں میں بھی ساتھ شامل ہونا ہے اور آپ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی آپ حل کرتے ہیں. لاہور کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت کوڑے کے ڈھیر ہیں. شہباز شریف صاحب اسے پھولوں کا شہر بنا گئے تھے, تبدیل ڈھیر میں بدل ڈالا ہے. کراتے تھے سونامی سے ویسا ہی بنا دیا ہے. اس کے ایکوپمنٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا. تو آپ کے پاس کیونکہ ایک ہوسٹائل حکومت جو ہے وہ آپ کو کام کرنے سے روکے گی, کیونکہ بدقسمتی سے آپ کا مقابلہ کم ظرفوں کے ساتھ ہے. تو آپ نے ان کی کم ظرفی کو بھی فیس کرنا ہے اور بطور منتخب بلدیاتی سرو بھی کرنا ہے. بہرحال جاری ہے اور اس احتجاج کے نتیجے میں بہت سی ضائع ہوئی ہیں, جانی نقصان ہوا ہے. یہ المناک صورتحال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہم احتجاج گھیراؤ جلاؤ اور جتھوں کی سپورٹ نہیں کرتے, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں کیوں عائد کی گئی ہیں. میڈیا نے ایک رخ دکھایا ہے, دوسرا رخ دکھانے کی اجازت کیوں آپ اس کو پابند کرتے ہیں. جب آپ عمران خان کو کہ اس کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جس کا ہے ابھی بھی بدلیت نہیں کی, کیونکہ ہم اسے غلط سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے فائدہ اٹھانے کا. ہم دعا گو ہیں کہ حکومت کے اور ٹی ایل پی کے مذاکرات کامیاب ہوں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فریقین کو عقل سلیم عطا فرمائے, وہ تدبر فہم اور فراست کے ساتھ معاملات کو حل کریں, کیونکہ یہ جو جھگڑا ملک کے اندر بن گیا ہے, پاک سرکار دو عالم نفرت کا مرکز ہے. لیکن اندرون ملک جو ہم دنگا فساد ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اور مار دھاڑ کر رہے ہیں, اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اور یہ جو ایک دوسرے کے ایمان پہ حملے کیے جاتے ہیں, ہم اس کی بھی حمایت نہیں کرتے. یاد کریں وہ وقت جب ہمارے ایمان پر حملہ کروایا گیا تھا. یاد کریں وہ وقت جب اسلام آباد کا گھیراؤ اس لیے کروایا گیا تھا کہ نواز شریف کی شکل اچھی نہیں لگتی تھی. یاد کریں وہ شخص, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نشست ہوئی اسلام آباد میں زاہد احمد صاحب کو ساتھ لے کے وہاں گیا. وزیر اعظم مظاہرین کے نمائندے بھی موجود تھے. میں نے ان کو بتایا کہ جس زاہد احمد پر آپ شک کرتے ہیں, ان کے دادا جان محترمہ, ان کا پورا خاندان, ان کا احاطہ سرکار کے دربار کے احاطے میں. خود زاہد صاحب نے مجھے بتایا کہ میری جگہ بھی وہیں ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کو ذرا ابھی رک جائیں آپ لوگ. اور اس کے بعد دوسری تبدیلی ہوئی ہے, کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی تھی. جو تبدیلی تھی اس کا بیان ہی وہی مطلب تھا جو اس سے پہلے تھا. یہ ایکسپلائٹیشن پہلے ہمیں دائرہ ایمان سے خارج کرنے کی کوئی نہیں بنا, اور پولیٹیکل اور پاپولر سپورٹ نواز شریف کی ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہی تھی. پھر چور اور ڈاکو ہمیں نوٹیفائی کیا گیا اور پھر عدالتوں سے فیصلے دلوائے گئے. محترم عمران خان صاحب تھے, اور بھی لوگ ساتھ شامل تھے, اکیلے نہیں تھے. لیکن آج کی سچویشن پہ ہم خوش نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ آج بھی ہو, کیونکہ اس کا نقصان بظاہر حکومت کو ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اصل نقصان ریاست کو ہوتا ہے. اور ریاست کی بقا, ریاست کی سالمیت, ہماری قومی وحدت, ہمارا استحکام کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی ادارے سے زیادہ مقدس ہے. پاکستان کی بقا سب سے سپریم ہے تو یہ سیاست ہے, ملک ہے تو پار ہے, ملک ہے تو آگے بات بنے گی. ہم ایک دوسرے کو پچھاڑتے ملک کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات کیونکہ جھوٹ بے نقاب ہو کے رہتا ہے, جیسے اب بے نقاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. چشمہ کرتے ہیں اس سے ہم باز آ جائیں. یہ ہم ملک کی کوئی خدمت نہیں کرتے, بلکہ ملک دشمنی کرتے ہیں. کچھ دانستہ کرتے ہیں, کچھ نادانستہ کرتے ہیں. اور ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ بہت چھوٹے قد کی ایسی غبارے والی مثال ہے, اس میں ہوا بھرتے جائیں پھولتا جاتا ہے وہ اس کا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے میرے اور سلمان کے مقدمے میں جب فائنل جج کہ اپنے مخالفین کو ان کا قد چھوٹا کرنے کے لیے ان کا قد بڑا ہو جائے اور ان کو طاقت مل جائے. میرے وہ استادوں میں شامل ہیں اور ان سے سیاست اور
سیاست بھی سیکھی, اور وہ ایک عبد القیوم خان صاحب حاضر تھا, تو وہ مجھے بچو کہتے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے فرمایا تشریح کرو, تو وہ خود علم کا سمندر تھے. میں نے کہا آپ کی موجودگی میں تو آپ رہنمائی فرمائیں. تو انہوں نے کہا اس کے وہ جسے چاہے اختیار اور اقتدار دے کے رسوا کرتے, اور جسے چاہے اختیار اور اقتدار تو وہ 30-32 سال پہلے. لیکن پھر ہم نے ان آنکھوں سے یہ دیکھا کس طرح لوگوں کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے دیتے. اب یہ جو نوٹیفکیشن آپ کا نکلا ہے, یہ بھی ایک الگ نوٹیفکیشن ان کی مرضی کا نہ ہو تو پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے. اور اگلے دنوں بھی انہوں نے ایک نکرا ہے کہ وہ نوٹیفکیشن ہو گیا ہے, اس پر بھی کوئی خوش نہیں تھا. ان کا مخالف شکر ہے کہ خراشیں تو آئی ہیں لیکن کام چل پڑا ہے. کام چلنا چاہیے, کام رکنا نہیں. فیصلہ آ گیا عدالت سے, اب اور جب یہ عدالتی فیصلوں کو آنر نہیں کرتی, کوئی ڈسکوالیفائی نہیں کرتا, طلاق والا کوئی نہیں ہے, تو اگر کوئی نہیں پوچھے گا پھر سو وہ پوچھ رہا ہے اور اس نے پوچھنا شروع کر دیا, کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو گڑھا کھودتا کسی کے لیے, کوئی گڑھا نہیں کھودنا بھائی. میں پھر کہتا ہوں مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. میں جیل میں آرڈر ہوتا تھا, میں اسمبلی میں گیا تو وہاں میں نے 42 سال گلیوں میں سیاست کی ہے, تھوڑی بہت سمجھ آئی جاتی ہے سبجیکٹ کی. میں نے وہاں انہیں کہا تھا سرکار کو, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, تم کمبل کو چھوڑو گے اور وہ وقت آئے گا اس ملک میں, افسوسناک بات ہے کہ وزارت کے لوگ پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. مجھے بتائیے جس طرح مس مینج کر دیا گیا پاکستان کو, مجھے کوئی کل کہے, اور انسانی عمریں آب حیات تو کسی نے نہیں پیا ہوا تھا, پھر آپ خدمت کرو, میئر ہو, ایم پی, ایم این اے ہو, چور کا لقب پاؤ, پھر غدار کہلاؤ, پھر ایمان پر نہ بیٹھے ہوئے اپنے مقدر کے انتظار میں. میں جیل گیا تو آپ کو کہا کہ یار یہ جس الزام کے تحت ہم آئے ہیں یہ تو لگ گیا ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم کب نکلیں گے. بھی پہلا مہینہ تھا, ایک دن نکلیں گے ضرور, لیکن میں نے اس سلمان سے, مجھے اپنے سے زیادہ اس کا خیال آتا, زیادہ سخت بات نہیں کرتا, تو وہ میرے چکر میں سلمان لگایا جائے. آپ دیکھیں کہ جب 16 مہینے گزر گئے, ہماری ضمانتیں ریجیکٹ کروائی جاتی رہی, اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. میں ان پردہ نشینوں کو سبوں کو جانتا ہوں, ان کے نام عہدے سب کچھ پتا ہے. کیا بتائیں آپ کو, جب ہماری ضمانت لگی لوگ اندر بند تھے, انہوں نے کہا جی کہ اب انصاف بولا مہینے تو انصاف ملیا نہیں, ڈپیوٹ بہت ہے, ہم انہیں جانتے نہیں تھے. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو نہ جانتا, آپ اسے نہ جانتے ہو, قانون کے مطابق تکڑی تولی دے کو ریفرنس بن گیا. لیکن اس حکومت نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا, اس حکومت نے, اور اس حکومت کے ساتھ پورا ایک نظام ہے, یہ ایک حکومت تھوڑے ہے. انہوں نے پھر ٹارگٹ کیا, انہوں نے ان ججز کو پریشرائز کیا جو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے تھے. ریفرنس بھیجے گئے, اس صاحب کا میں نام لے رہا ہوں, میں نام نہیں لیا کرتا, میرے خیال میں وہ بھلے آدمی تھے بڑے, لیکن وہ سیاسی طور پہ معذرت کے ساتھ مرحوم ہو چکے ہیں. ان سے ہماری بڑی گپ لگا, تو مجھے توقع ہے زبردست سیاسی کارکن ہے, صدر مملکت بن جائے, اس نے اپنے لیڈر کے ساتھ یہ ٹھیک ہے. صدر مملکت سے آگے کہاں جانا مجھے بتائیں آپ. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے. سن لیجئے, میں قانون اور آئین کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, تھوڑا ہم کرتے ہیں. جو آرڈیننس ہے اس کی یہ شرائط ہیں, ایک تو اسمبلی میں سیشن نہ ہو کریں گے, جب ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اسمبلی کا سیشن بلایا نہ ضروری ہو تاکہ امور مملکت میں تعطل نہ آئے. یہ روح ہے اس کی بنیادی. آپ اسمبلی کا سیشن آج ختم کرتے ہیں, 24 گھنٹے بعد آپ نوٹیفکیشن کا 20 گھنٹے بعد پھر اسمبلی بلا لیتے ہیں. یہ تو ڈرامہ ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ آئین کی جو کیے گئے ہیں اس طریقے سے. تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے انصاف کی توقع لے کے, انصاف کی توقع زور دیں گے کورٹس میں, اور اپنا کیس لے کے جائیں گے عوام کی عدالت میں بھی اور عدالت کے اندر بھی لے کے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہوگا, لیکن ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے. یہ اس رویے سے اگر آپ نے آرڈینری پارلیمنٹ کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے, پہلے آپ نے بلدیاتی ادارے ڈس بندی کر دی اور بیوروکریٹس بٹھا دیے, اور ایسا ایسا افسر لا کے بٹھایا کہ رشوت کا ریٹ 10 گنا بڑھ گیا. میں غلط کہہ رہا ہوں سر, ایسا ہی ہوا, تباہی پھیلا دی آپ نے, اور بلدیاتی اداروں کو کرپشن کے اڈوں میں بدل دیا آپ نے. یہ آپ نے گول کھلایا تبدیلی سرکار میں. پھر آپ نے پارلیمنٹ کو
جہاں آپ کی جعلی اکثریت تو کم از کم موجود ہے اس کو تالا لگا دیا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ میں جب اب کہتے ہیں جی یہ فرینچ امبیسڈر کو نکالنے کا معاملہ ہے، یہ ہم باقی کام ہم سے، باقی کام تو اپنی پارٹی سے بھی پوچھ کے نہیں کرتے بھائی، اپنی کیبنٹ کو بھی ابینا کے وزراء اس آمرانہ روش سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم بھی تو وہیں بیٹھتے ہیں جا کے، وہ کہ جو نظر آ رہا ہے عمران صاحب اس کے لیے نہیں کیا، ہمیں انہیں گرانے کی شاید اتنی جلدی نہیں ہے، ہم تو شاید یہ کچھ پل لینا ہو، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ سیاسی شہید بنے، اب آپ کام کر کے دکھائیں نا، آپ نے تباہی کر دی ایک چلتی اور بڑھتی پھلتی پھولتی ریاست، جہاں ادارے چل رہے تھے، انفراسٹرکچر بن رہا تھا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی الحمدللہ، اور سی پیک آ چکا تھا اور سی پیک پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا، آپ نے ہر چیز کو رول بیک کر دیتے ہیں۔ یہ KCR ایک پروجیکٹ ہے کراچی سرکولر ریلوے کا، سارا جھوٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، سارا جھوٹ ہے، سارا جو آپ کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو بات کریں میرے ساتھ۔ آپ نے سپریم کورٹ کو ٹھیک طریقے سے اسسٹ کیریوں کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا ہے، ایک ایسا پروجیکٹ وہاں پہ آپ فیتا کاٹ کے آئے ہیں جس کی ڈیٹیل بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی منصوبہ بندی نہیں کی ہوئی انہوں نے۔ وہ جو ہمارا ML ملتان 160 پہ ٹرین 3 ہم نے سنا ہے کہ جو چائنیز سائڈ ہے وہ ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پیسہ دیں گے تباہ کر دیں گے ہمارا پیسہ، وہ ظاہرہ پیسہ کوئی ایسے ہی تو نہیں دیتا، تو پاکستان کو تو آپ سب سے بڑے بیکاری خود ہیں، ابھی پھر بھیک لینے گئے ہوئے تھے آپ سعودی، بھیک مانگ کے کب تک ملک کو چلائیں گے؟ تنخواہیں بھی ادھار مانگ کے دیتے ہیں، تمام بجٹ جو ہے پاکستان کا وہ اگر اس طریقے سے باہر سے پیسے لے کے آئیں گے تو کیا یہ ایک سوورن ملک رہ جائے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کبھی؟ تو یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ نیا پاکستان ہے یا یہ اور یہ تجربہ کافی ہو گیا ہے اور یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے، اور اگر یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ ریاست پاکستان کو کیسے اس مشکل سے نکالا جائے، اور اس کے لیے لازم ہے جماعتی مفادات اور ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر سوچیں پاکستان پائندہ۔ ماشاءاللہ جی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ دعا کے ساتھ پروگرام کا ہم اختتام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد